پاکستانی عوام کی ایک بڑی تعداد امریکہ کی جانب سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کی مخالفت کرتی ہے، مگر امریکہ کا موقف رہا ہے کہ ان حملوں کا مقصد ان طالبان اور القاعدہ رہنماؤں کو نشانہ بنانا ہے جو افغانستان سے پاکستان میں آ کر پناہ لیتے ہیں۔ مگر پاکستان میں امریکہ مخالف جذبات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چند ماہ پہلے امریکی اہلکار ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ بھی اس کی ایک وجہ بنا اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں شدید تناؤ دیکھنے میں آیا۔ واشنگٹن میں ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت تعلقات میں سرد مہری تو ہے، مگر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ یہ بات دونوں ممالک میں آپ سمجھتے تھے کہ پبلک اوپینین، عوام کے اوپینین میں مسائل ہیں، لیکن ٹریک 1 پہ دونوں حکومتیں کام جو ہیں مثبت انداز میں کرتی ہیں۔ یہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ، اس کے بعد جو اب یہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاید ٹریک 1 پہ بھی معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اور یہ جو اب وزٹ کا آپ نے ذکر کیا، میرے نزدیک یہ اب ڈیمیج کنٹرول، فائر فائٹنگ مشنز ہیں جو کہ دونوں ممالک کریں گے، بیکاز دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ پچھلے چند ماہ میں قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، مگر ذرائع ابلاغ کی حالیہ رپورٹس کے مطابق پاکستان نے امریکہ سے ان حملوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے ملک میں CIA کے اہلکاروں کی تعداد میں کمی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ یہ مطالبات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب دونوں ممالک کے رہنما تعلقات کو دوبارہ پٹڑی پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے حساس ادارے ISI کے سربراہ شجاع پاشا نے اپنے امریکی ہم منصب لیون پنیٹا سے واشنگٹن میں ملاقات کی ہے۔ امریکی ادارے CIA کے ایک ترجمان نے اس ملاقات کے حوالے سے کہا کہ دونوں ملکوں کے حساس اداروں کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں۔ I think the Pakistanis are trying to exert more control over this. جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے منسلک کرسٹین فیر کا کہنا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کا سہارا لے کر پاکستان ڈرون کے استعمال میں اپنا کردار بڑھانا چاہتا ہے۔ پاکستان نے پہلے تو ڈرونز کو دنیا کی انتہائی ناپسندیدہ شے قرار دیا، پھر یہ تاثر دیا کہ یہ اتنے برے نہیں اگر ان کے استعمال میں ان کا ہاتھ بھی ہو، اور پھر یہ کہ کتنا اچھا ہو اگر ہمارے پاس اپنے ہوں۔ US انسٹیٹیوٹ فار پیس میں جنوبی ایشیائی امور کے لیے مشیر معید یوسف کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ ڈرونز کے استعمال اور اپنی سرزمین پر امریکی اہلکاروں کے بارے میں فیصلے کرے۔ اگر پاکستان کی حکومت اس بات پر باور ہے کہ یہ جو کانٹریکٹرز ہیں ان کو یہاں سے نکلنا چاہیے، تو پھر ایز اے سوورن اسٹیٹ پاکستان کا حق ہے۔ اب اگر یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو پاکستانی حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے، تو اس میں دیکھنا ہوگا وہ کون سے لوگ ہیں، آیا اس سے زیادہ لوگ پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں، کیوں موجود ہیں، تو یہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز ہوگا۔ امریکہ میں کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ دونوں ممالک تعلقات کے اصولوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں اور طے کر رہے ہیں کہ آئندہ یہ ضوابط کیا ہوں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ شاہد احمد خان کا کہنا ہے کہ دونوں حکومتوں میں یہ خواہش موجود ہے کہ تعلقات اچھے رہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جیسے جیسے کنٹریز کی اور اسپیشلی پاکستان US ریلیشن شپ میں جیسے جیسے یہ ایوالو ہو رہی ہے، جیسے جیسے انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، سرٹن چیزوں کے اوپر کلیئرٹی بھی آ رہی ہے، لیکن باٹم لائن اس میں یہ ہے کہ نہ امریکہ پاکستان کو چھوڑنا چاہتا ہے، ریلیشن شپ کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے اور جو خاص طور پر ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے، اس کی ایک کمٹمنٹ ہے پیپل آف پاکستان کے ساتھ، اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پاکستان اور پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے، مگر تعلقات اسی صورت میں بہتر ہوں گے جب دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے اور ایک دوسرے کے مفادات کا احترام کریں۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔